یہ رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح دے نال۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جڑا میری سنت دے نال پیار کرے گا، میری سنت نو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نو 70 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو نکاح ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور نکاح دائمی عبادت ہے، یعنی ہمیشہ جاری رہن والی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی حج کرتا ہے تو حج کر کے اب وہ آزاد ہے، جب تک حج کر رہا ہے تب تک ثواب مل رہا ہے۔ نماز پڑھنے جب تک نماز پڑھ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے، فرض ادا ہو گیا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو جب تک روزہ رکھا ہے تب تک ان کا ثواب سانو مل رہا ہے۔ زکوٰۃ جدوں ادا کرے گا اللہ ادوں اس کا ثواب عطا کرے گا۔ جنیاں بھی نیکیاں نے جنی دیر کرتا رہے گا انی دیر ثواب ملتا رہے گا، جو ہی نیکی بند ہوئے گی تو اس کا جڑا ثواب ہے، اس کا جڑا اجرا ہے وہ بھی رک جائے گا۔ لیکن جس شخص نے نکاح کر لیا، جب تک اس کا نکاح قائم ہے اللہ انہوں اس سے نکاح کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا الرزق بالنکاح ہے، نکاح دے نال اللہ دے کولوں رزق حاصل کرو، رزق نو تلاش کرو، یعنی رزق دے بڑھان دے اسباب دے وچوں ایک سبب نکاح ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو بہترین اور سب تو افضل نکاح اور سب تو بابرکت نکاح وہ ہے جس دے وچ دونوں فریقین دا کم تو کم خرچہ ہوئے، جن دے وچ سب تو تھوڑا خرچہ ہوئے، لڑکے والیاں دا بھی اور لڑکی والیاں دا بھی۔ فرمایا وہ سب تو افضل ہے اور وہ سب تو بابرکت ہے۔ نکاح دے جڑے احکامات نے اساں انہاں دے کول بالکل غافل ہاں۔ بہت سارے لوگ نے جنہاں نو یہ بھی نہیں پتا کہ نکاح دے فرائض کنے نے، نکاح دے واجبات کنے نے، نکاح دیا سنتاں کنیاں نے۔ تو دو چیزاں اس فرض نے اور ایک واجب ہے اور 3 سنتاں نے۔ نکاح میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ایجاب و قبول ہے، اور اس کے بعد 2 گواہوں کی موجودگی ہے، اور نکاح میں ایک واجب ہے جو کہ حق مہر اس کا منتخب کرنا اور اس کی ادائیگی ہے، اور اس کے بعد 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت ہے خطبہ نکاح، اس کے بعد دعوت ولیمہ اور اس کے ساتھ تقسیم چھہارا۔ تو یہی جو 6 ہیں وہ نکاح کے احکامات ہیں۔ تو اگر انہاں چیزاں کو ادا کر لیا جاوے تو پھر شرعی طور پہ نکاح قائم ہو جاتا ہے۔ جدوں اسی اس عمل کو کر لینے ہاں پھر اللہ سانو اس اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔